السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل نورانی کلام میں خوش آمدید، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 2 مرکبات ہے۔ ناظرین، آج ہم تختی نمبر 2 کو پڑھنا سیکھیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے تختی نمبر 1 کو کمپلیٹ کیا الحمدللہ، اور اس میں ہم نے جو پڑھا تھا مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، وہاں ہم نے جو شکلیں پڑھی مرکبات بننے کی، ایک لفظ دوسرے لفظ کے ساتھ جب ملتے ہیں اس کی کون سی شکل ہوتی ہے، یعنی مفرد حرف دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر الفاظ کیسے بنتے ہیں، مرکب بنتے ہیں، اس کی شکلیں ہم نے پڑھی تھی۔ آج ان شکلوں کو ہم جاری کریں گے اور ان شکلوں کو پہچان کر کے پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ اور بہت سے جو الفاظ جو چھوٹ گئے تھے، جو اس میں شکلیں ہم نے نہیں پڑھی، وہ بھی الفاظ آئیں گے، ان کی شکلیں بھی آئیں گی۔ تو آج ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھیں گے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دیجئے، تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے اور کوئی بھی سبق آپ سے مس نہ ہونے پائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں ویڈیو کو خوب شیئر کیا کیجئے، تاکہ آپ بھی اس کار خیر کا ذریعہ بنیں اور آپ کے ذریعے کسی کی بھلا ہو جائے۔ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکبات کسے کہتے ہیں ناظرین؟ جو ملے جلے حرف ہوتے ہیں ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ جیسے کہ دیکھیے یہاں دو لفظ ملے ہوئے ہیں، دو لفظ ملے ہوئے ہیں، دو لفظ ملے ہوئے ہیں، یہاں دیکھیے 3 لفظ ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ اور تنہا تنہا، جیسے کہ یہاں الف تنہا ہے، لام تنہا ہے، تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ بھی ہمارے ساتھ ریپیٹ کیجئے، الف پڑھیے، الف لام، لام الف۔ دیکھیے ناظرین، لام کی ایک شکل دیکھیے، لام کی یہ دیکھیے شکل ہے، لام کی یہ شکل جب دوسرے لفظ کے ساتھ ملتی ہے تو دیکھیے یہاں الف کے ساتھ ملا تو اس کی یہ شکل ہے لام کی، اور الف کی ایک یہ شکل ہے دیکھیے۔ تو یہ شکل ہم نے پیچھے پڑھا تختی نمبر 1 میں، تو لام کی ہم نے 2 شکل پڑھی، الف کی بھی 2 شکل پڑھی، تو لام کی ایک شکل دیکھیے یہاں آ گیا اور الف کی بھی ایک شکل آ گئی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ناظرین کہ جو شروع میں ملے ہوئے ہوں، جیسے کہ یہ لمبا ڈنڈا دکھ رہا ہے، یہ لمبا ڈنڈا جب ادھر ملا الف کے ساتھ تو یہ لام بنا، لیکن اگر الف کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، صرف تنہا ہو، تو پھر جیسے کہ یہاں تنہا ہے تو وہ الف ہوتا ہے، لام نہیں ہوتا۔ شروع میں اگر کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو وہ ہمیشہ لام ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ شروع میں الف تنہا ہی ہوتا ہے، جس طریقے سے یہاں تنہا ہے، تنہا شروع میں لکھے ہوئے آتے ہیں، ملے ہوئے شروع میں نہیں آتے۔ اور آخر میں جیسے کہ یہ الف آخر میں ہے، تو آخر میں اس کے بعد کوئی لفظ ملا ہوا نہیں ہے، تو پھر یہ الف ہوگا، لام کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ جیم کے بعد دیکھیے یہاں ہم نے پڑھا لام الف، آگے ہے جیم الف، تو دیکھیے جیم کے بعد یہ لمبا ڈنڈا ہے، تو یہ اس کے ساتھ تو ملا ہوا ہے، تو آخر میں ہے تو الف ہوا، لیکن اس کے بعد کوئی لفظ ملا ہوا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ اگر یہاں کوئی لفظ مل جاتا، کسی کے ساتھ کوئی حرف یہاں مل جاتا، ملا ہوا ہوتا، تو پھر یہ الف نہیں ہوتا، لام ہو جاتا، کیونکہ درمیان میں بیچ میں جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ لام ہوتا ہے، اور اخیر میں جب یہ لمبا ڈنڈا ہو اور اس کے بعد کوئی لفظ نہ ہو تو وہ الف ہوتا ہے ہمیشہ، اور شروع میں اگر لفظ کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہو لمبا ڈنڈا تو وہ لام ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، پڑھیے لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف
با الف لام الف لام جیم. دیکھیے یہاں لام جو ہے نا یہ لمبا ڈنڈا جیم کے ساتھ مل گیا تو یہ لام ہو گیا، الف نہیں ہو سکتا. یہ لام جیم لام الف لام با. دیکھیے یہ لمبا ڈنڈا با کے ساتھ ملا اس لیے یہ لام ہو گیا، الف نہیں ہو سکتا. اگر اس کو کاٹ کر کے ادھر الگ کر دیتے، یہاں الگ رہتا تو پھر یہ الف ہوتا. لام با لام الف با لام با. دیکھیے میں نے بتایا شروع میں ہی بتایا کہ درمیان میں بیچ میں جو ہو تو وہ ہمیشہ لام ہوتا ہے، الف نہیں ہو سکتا. جیسے کہ بعض مرتبہ اس کو کیا پڑھتے ہیں، با الف لام، با الف با، لام کو الف پڑھ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے دیکھیے اس کے شروع میں با ہے، با کے ساتھ ادھر ملا ہوا ہے اور ادھر بھی با کے ساتھ، دونوں سائڈ میں با کے ساتھ ملا ہوا ہے اور بیچ میں یہ لمبا ڈنڈا ہے. تو بیچ میں اگر ہو، درمیان میں ہو تو وہ لام ہوتا ہے، الف کبھی نہیں ہوتا. تو اس کو پڑھیں گے با لام با کاف کاف کاف. یہ دیکھیے ایک مکمل کاف ہے، کاف کی شکل یہ دیکھیے آدھی آدھی شکل کی ہے. تو کبھی یہ شکل اس کی کاف کی یہ بھی ہوتی ہے، کبھی اس کی یہ بھی ہوتی ہے. تو کاف کی دیکھیے دو شکل ہیں، کبھی کاف کی یہ شکل ہوگی، کبھی یہ شکل ہوگی، یا پھر کبھی اس شکل میں کاف آئے گی. تو تینوں کاف ہے. دیکھیے اب وہ شکل یہاں آ رہی ہے، کاف با کاف تا. دیکھیے کاف کی پہلی شکل یہ دیکھیے ایک آ گئی یہ والی، اور یہ والی دیکھیے یہ ہے، یہ والی اوپر لگی ہوئی. کاف تا کاف الف با کاف تا تا کاف تا با تا ثا نون یا با الف تا الف ثا الف نون الف یا الف با سین یا سین نون سین. دیکھیے یہاں ایک نقطہ نیچے ہے، یہاں ایک نقطہ اوپر ہے، تو ان دونوں میں بعض مرتبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایک نقطہ نیچے ہو تو ہمیشہ با ہوتا ہے، ایک نقطہ اوپر ہو تو نون ہوتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے نون سین تا سین سا سین سا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا لام نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا نون نون یا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با صاد حا با. دیکھیے خالی ہے اس لیے ہا ہو گیا. یہاں دیکھیے اس کے نیچے نقطہ ہے پیٹ میں، یعنی برابر سیدھا سامنے، تو یہ جیم ہو گیا، اور یہاں اوپر نقطہ ہے تو خا ہو گیا. دیکھیے صاد حا با با خا تا ہا. یہ دیکھیے یہ گول ہا ہے دیکھیے، لیکن اس کے اوپر دو نقطہ لگ گیا اس لیے تا ہو گیا یہ، اور لیکن اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس لیے ہا چھوٹی ہا. ہا اس کو دو چشمی ہا بولتے ہیں، ہا یہ بھی ہا ہی ہے چھوٹی. با تا یا ہا تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال ذال را زا جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا میم دال کاف ذال
فا را میم زا سین شین صاد ضاد طا ظا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ظا الف عین غین حمزہ حمزہ یہ عین نہیں پڑھیں گے اس کو حمزہ ہے یہ عین نہیں عین زا غین را صاد عین عین اس کو پہچان لیجئے اس کو بعض مرتبہ ہا پڑھتے ہیں ہا خا پڑھتے ہیں یہ ہا خا نہیں ہے بلکہ عین ہے صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال حمزہ حمزہ الف کی شکل میں حمزہ واو کی شکل میں حمزہ یا کی شکل میں یہ شکل ہے ناظرین لیکن ہے حمزہ ہی کبھی الف کی شکل میں بھی آتی ہیں کبھی واو کی شکل میں کبھی یا کی شکل میں حمزہ آتی ہیں اس لیے شکل دیا اب قرآن میں بھی دیکھیں گے پڑھیں گے جب ہم آگے چلیں گے تو اس شکل کی حمزہ آئے گی اس لیے اس کو بھی پہچان لیجئے ایک حمزہ تو یہ ہے اور یہ حمزہ الف کی شکل میں ہے یہ واو کی یہ یا کی واو کی الف کی یا کی جہاں شکل حمزہ کی ہوگی وہاں یہ چھوٹی حمزہ بھی اس کے اوپر ہوگی جیسے یہاں ہے ٹھیک ہے تو تینوں حمزہ ہی ہیں فا قاف واو میم قاف واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا ناظرین آج یہیں تک انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ